فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ وچ ڈاکٹر نے تیز نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے انگریزی زبان میں پوچھا، کیا بات ہے اینا، تم اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ تم اس کے سامنے انگریزی بول رہے ہو بابا، جبکہ یہ خود بھی انگریزی زبان سے اچھی طرح واقف ہے۔ بوڑھا چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر وہ آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چند لمحات اس طرح مجھے ٹٹولتا رہا جیسے اندھا ہو۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا اور متخیرانہ انداز میں بولا، کون ہو تم؟ اینا کو میں اپنا نام بتا چکا ہوں، میرا نام علی ہے، لیکن اس سے پہلے تو تمہیں بونیکا میں نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، اس سے پہلے مجھے بونیکا میں نہیں دیکھا گیا، میں نے جواب دیا۔ کون ہو؟ اپنے بارے میں تفصیل بتاؤ ورنہ مصیبت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اینا نے مجھ سے کہا ہے مسٹر ہوندو کہ تم موزیل سے نفرت کرتے ہو، میں نے کہا، اور اینا خوف زدہ ہو کر دیوار سے جا لگی۔ بوڑھا اینا کو گورنے لگا تھا، پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بے وقوف ہے، اپنے جذبات کا اظہار سرے عام کر دیتی ہے، لیکن نوجوان دوست، ہم سب تو موزیل کے غلام ہیں۔ اگر یہ لڑکی اپنی معصومیت میں ایسی احمقانہ بات کرتی ہے تو بھلا اس کی کیا حیثیت یا کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کاش اس بات میں حقیقت ہوتی۔ کیا مطلب؟ کاش تم موزیل کے دشمن ہوتے، تو پھر اس سے کیا ہوتا؟ میرے اور تمہارے درمیان اشتراک ہو جاتا اور ہم دونوں مل کر وہ کرتے جو بونیکا کے باشندوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم موزیل کے آدمی نہیں ہو تو مجھے اپنی اصلیت بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں سے تعلق رکھتے ہو، اور اس کے بعد تم مجھے قتل کر دو۔ کیوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بوڑھے کے لہجے میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، پہلے میرے سوالات کا جواب دو مسٹر ہوندو، اس کے بعد میں تمہارے ہر سوال کا جواب دے دوں گا۔ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دھوکے سے مجھ سے گفتگو کر کے یہاں سے زندہ نکل جاؤ گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں تم تنہا ہو اور موزیل کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ اس جھونپڑے میں کسی کا قتل ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ یہ سانپ دیکھ رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا، اور دفعتاً سانپ کو اپنے بدن سے کھول کر نیچے پھینک دیا۔ میں چونک پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے سانپ کی زد سے بچنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دی، لیکن سانپ میری طرف آنے کے بجائے دروازے کی جانب چل پڑا تھا اور پھر دروازے پر پہنچ کر اس طرح پھنکار کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے اب کسی کو دروازے سے گزرنے نہیں دے گا۔ بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تمہیں یہاں سے جانے سے روکے گا اور تمہاری کسی بھی غلط حرکت پر میری مدد کرے گا۔ مسٹر ہوندو، آپ یقین کر لیں کہ میں موزیل کا آدمی نہیں ہوں۔ تو پھر کون ہو؟ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کے دشمنوں میں سے ہوں تو؟ میں نے سوال کیا۔ موزیل کے آدمیوں میں سے کسی کو یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو یہ کہنے والے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے کہ میں بونیکا میں اجنبی ہوں، میں نے کہا۔ بوڑھا خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور تقریباً 2 یا 3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ اس نے ایک بار بھی پلکیں نہیں جھپکائی تھی اور میری آنکھیں بھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے جا ملی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے متعجبانہ انداز میں کہا، اگر تم موزیل کے آدمی نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ بیٹھو، آؤ ذرا مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ، یہ سانپ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور یہ بات بھی سن لو کہ تم جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں زندگی کی ضمانت دیتا ہوں اور میں جھوٹا انسان نہیں ہوں۔ اپنے بارے میں بتانے سے پہلے میں تم سے چند سوالات ضرور کروں گا ہوندو۔ چلو پوچھو ضدی آدمی، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم کون ہو؟ وچ ڈاکٹر ہوں بونیکا کا۔ وہ تو ہو، لیکن اینا مقامی لڑکی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنی ماں کی بیٹی ہے۔ کیا مطلب ہوا تمہاری اس بات کا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سنو نوجوان، اگر سننا ہی چاہتے ہو تو تفصیل سے سنو۔ میرا نام ہوندو ہی ہے۔ بچپن میں افریقہ کے کسی قبیلے میں رہتا تھا۔
کہاں مجھے یاد نہیں، اغوا کر لیا گیا اور غلاموں کے سفید فام سوداگر مجھے یہاں سے لے گئے، اور اس کے بعد میں مختلف ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ جوان ہوا تو ایک نیک اور مہربان آدمی کے گھر میں تھا، جس نے مرتے ہوئے مجھے اس گھر کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ میں بحسن و خوبی اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا رہا، لیکن اینا کی ماں کیتھرائن مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ ایک حسین لڑکی تھی، جبکہ میں افریقہ کی روایتی شکل و صورت کا مالک تھا، لیکن وہ مجھ سے اس طرح متاثر ہوئی تھی کہ خود ہی میرے سامنے اظہار محبت کر بیٹھی۔ اس نے رو رو کر مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ مجھ پر اس شخص کے بڑے احسانات تھے، اور پھر کیتھرائن بھی بہت اچھی لڑکی تھی، چنانچہ میں نے اس سے شادی کر لی اور عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ ہماری زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ پھر اینا پیدا ہو گئی۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد میں ایک ایسے شخص کے جال میں پھنس گیا جو بے حد خطرناک تھا۔ اس شخص کا نام اسٹیفن براکوڈا تھا، ایک جرائم پیشہ جو آہستہ آہستہ بہت بڑا جرائم پیشہ بن گیا۔ اس نے اس طرح میرے ساتھ مہربانیاں کی تھی کہ میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر رہ گیا۔ براکوڈا نے مجھے ایک مخصوص شعبے سے متعارف کرایا۔ وہ خود ایک بہت بڑا ڈاکٹر اور کیمیا دان ہے، جڑی بوٹیوں سے طرح طرح کے علاج کرتا ہے۔ اس نے یہ شعبہ میرے سپرد کر دیا اور میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ تو عجیب و غریب انسان تھا۔ جڑی بوٹیوں کی مدد سے وہ منشیات کشید کیا کرتا تھا، اور منشیات کا یہ کاروبار عظیم پیمانے پر پھیلا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی قتل و غارت گری اور دہشت گردی بھی اس کا پیشہ تھا۔ میں بہرطور اس کے ساتھ منسلک رہا اور گردن تک جرائم کی اس دلدل میں غرق ہو گیا۔ اسی دوران کیتھرائن مجھ سے جدا ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر اینا کی پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ پھر اسٹیفن براکوڈا کے ساتھ مجھے بھی افریقہ کے اس حصے میں آنا پڑا۔ میں اس کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جس کا وہ خواہش مند ہوتا تھا۔ چنانچہ یہاں آ کر اس نے مجھے وچ ڈاکٹر بنا دیا۔ افریقی زبان میں اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ میں ان لوگوں میں گل مل گیا، اور اب طویل عرصے سے میں یہاں وچ ڈاکٹر کی حیثیت سے رہ رہا ہوں، لیکن میرا دل اس سے نہیں ملتا۔ میں قیدی ہوں، ایک بے بس قیدی جسے براکوڈا کی مرضی پر چلنا ہوتا ہے، اور اگر میں اس کی مرضی پر چلنے سے انکار کر دوں تو میری بیٹی اینا کو مجھ سے جدا کر دیا جائے۔ اس کی دھمکیاں اسٹیفن براکوڈا کئی بار مجھے دے چکا ہے۔ یہ ہے میری مختصر سی داستان، اور اسی لیے اینا بھی اس سے نفرت کرتی ہے، جسے موزیل کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اسے موزیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ میری کہانی تم نے سن لی نوجوان، لیکن میرے دل کے اضطراب کا شاید تمہیں اندازہ نہ ہو۔ اگر تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا تو یقین کرو میں انسان سے جانور بن جاؤں گا۔ نہیں ڈیئر ہوندو، تمہیں جانور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہاری کہانی پر پوری طرح یقین کر لیا ہے، اور میں تمہیں اپنے بارے میں وہ سب کچھ بتا دوں گا جو شاید کوئی مجھ سے کبھی نہیں پوچھ سکتا تھا، خواہ وہ میرے بدن کی پوری کھال اتار پھینکتا۔ ہوندو حیرت سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ اسٹیفن براکوڈا کا بدترین دشمن اور اس کی ہلاکت کے لیے یہاں آنے والا، میں نے کہا۔ ہوندو کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ دفعتاً اس نے زمین کو انگلی سے 2-3 بار کھٹکھٹایا۔ میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن پھر فوراً ہی میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ دروازے پر چوکیدار کی طرح مستعد سانپ پھن ڈال کر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا آیا اور ہوندو کے قریب پہنچ گیا۔ ہوندو نے اسے حسب سابق اپنے بدن سے لپیٹ لیا۔ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ انتہائی حیرت انگیز اور خوفناک ہے، نہ صرف تمہارے بلکہ میرے لیے بھی انتہائی خوفناک۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد ہوندو نے کہا، میں جانتا ہوں۔ میں نے بے خوفی سے کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے خوب سوچ سمجھ کر کہا ہے۔ کیا نام بتایا تم نے اپنا ڈیئر؟ علی، میں نے مختصراً کہا۔ تو ڈیئر علی، تم اسٹیفن براکوڈا کے دشمن کیوں ہو؟ تفصیل ہی بتانا مقصود ہے تو پھر تم سے کوئی بات کیوں چھپائی جائے؟ لائن آف کروزل کا نام سنا ہے؟ تو تمہارا تعلق لائن آف کروزل سے ہے؟ ہاں، میں عربوں کے مفاد میں لائن آف کروزل ہی کے لیے کام کر رہا ہوں، اور یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے۔
کہ اسٹیفن براکوڈا لائن آف کروزل پر حملے کے لیے قبیلوں کو جمع کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہمیں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہمیں سے میری مراد تقریباً 90 افراد سے ہے جو یہاں مسلح موجود ہیں۔ اوہ، وہ کس طرح؟ ہوندو نے سوال کیا اور میں ہوندو کو تفصیلات بتانے لگا۔ ہوندو اگر یہ سمجھتا تھا کہ میں یہاں تنہا ہوں اور وہ مجھے ہلاک کر دے گا تو مجھے بھی اپنے خدا پر اعتماد تھا کہ اگر ہوندو میرے لیے خطرناک نکلا تو میں اسے اس سانپ سمیت ہلاک کر سکتا ہوں۔ لیکن اس وقت اندر سے یہ آواز ابھر رہی تھی کہ ہوندو غلط انسان نہیں ہے اور اسے اپنے ساتھ شامل کرنا میرے لیے نیک فال ثابت ہوگا۔ مجھ سے تفصیل سننے کے بعد ہوندو دیر تک گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو میں نے خود ہی اس سے سوال کیا، کس سوچ میں ڈوب گئے ہوندو؟ بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے تم نے مجھے مسٹر ایلی۔ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آیا اسٹیفن براکوڈا کو تمہارے بارے میں اطلاع دے کر اس کی نگاہوں میں عزت اور اعتماد حاصل کروں، یا زندگی کے اس بھیانک راستے کی جانب تمہارے ساتھ قدم بڑھا دوں جو موت کا راستہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ یقین کرو نوجوان دوست، مجھے اپنی زندگی کی بالکل پرواہ نہیں ہے، لیکن کیتھرائن جو ذمہ داری میرے سپرد کر گئی ہے میں اسے بحسن و خوبی پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو بہتر مستقبل کی جانب گامزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اینا میری زندگی کا اول و آخر ہے، اور اگر میں اسے ایک حسین زندگی دینے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھوں گا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لیکن ہوندو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اسٹیفن براکوڈا کے چکر میں پھنسنے کے بعد تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو جس جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اس جہنم سے نکلنا آسان کام نہیں ہوگا۔ اسٹیفن براکوڈا جب تک زندہ رہے گا تمہیں اپنے جال میں پھانسے رکھے گا۔ اس قسم کے مجرموں کے بارے میں کم از کم تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہوگا کہ جب یہ کسی کو اپنا مکمل رازدار بنا لیتے ہیں تو پھر اس کی زندگی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہوندو کہ تم اسٹیفن براکوڈا سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرو؟ میں؟ ہوندو بے بسی کے انداز میں ہنسا۔ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اسٹیفن براکوڈا سے نجات حاصل کر سکوں؟ ہاں، ممکن ہے۔ مقصد کے حصول کے لیے محنت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو تم نے اس وقت تک کامیابی کی طرف سفر کرتے دیکھا ہے جب تک وہ اس کے لیے زندگی کی بازی نہ لگا دے۔ ہوندو پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں خود بھی اس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں جرم کی دنیا کا انسان نہیں ہوں۔ جڑی بوٹیوں کی شناخت میں مجھے کافی مہارت حاصل ہو چکی ہے، اور نوجوان تم یقین کرو کہ جڑی بوٹیاں اپنے اندر حیرت انگیز اثرات رکھتی ہیں۔ ان کا علم بڑا دلچسپ اور انوکھا ہے۔ میں اس سلسلے میں اسٹیفن براکوڈا کو بہت بڑا آدمی سمجھتا ہوں کہ جڑی بوٹیوں کی شناخت میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور اسی کی بنیاد پر اس نے بہت سے کام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے لوگوں کو اپنے جال میں پھانسا ہوا ہے جو بہترین قسم کے سائنسدان ہیں۔ وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تم خود سوچو کہ افریقہ کے یہ نیم وحشی قبائل، بلکہ وحشی قبائل جن میں بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں جنگلوں اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، جنگلی جانوروں کا شکار کرنا اور خود ان کا شکار ہونا ہی ان کی زندگی کا معمول رہا ہے۔ اگر ان کے سامنے ایسے عجوبے پیش کر دیے جائیں جو تم شاید بونیکا میں دیکھ چکے ہو، تو کیا وہ ان عجوبوں کے زیر اثر نہیں آ جائیں گے؟ ہاں، وہ ان عجوبوں کے تحت دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں۔ قربانی کی رسم ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور بہتا ہوا خون ان کی زندگی میں بڑی نمایاں قدریں رکھتا ہے۔ چنانچہ اسٹیفن براکوڈا نے یہاں قربانی کی رسم بھی رائج کر رکھی ہے، اور ان لوگوں کو وہ بت کے سامنے چبوترے پر قربان کر دیتا ہے جو کسی بھی طرح اس کی مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قربانی کے لیے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ بھرطور علی، اگر تم اپنے طور پر یہ کارروائی کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی اپنا شریک سمجھو۔ میں تمہاری اس جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بے بس اور تنہا انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم اپنے ساتھ ایک معقول تعداد جانثاروں کی رکھتے ہو اور منظم طریقے پر کام کرنا چاہتے ہو
تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم ہوندوں کو اپنا ساتھی سمجھو اور سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں، اس پر شک نہ کرنا ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ نہیں ہوندو، میں نے بھی تمہیں اپنی زندگی کے سب سے اہم راز سے صرف اس لیے آگاہ کیا کہ میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ تم میرے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوگے۔ چھوڑو اب ان باتوں کو، ہمارے درمیان ابتدائی گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ یہ بتاؤ، یہاں آنے کے بعد اب تک تم نے جو جائزہ لیا اس میں سے اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے کیا گنجائش نکالی ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوندو، میں صرف جائزہ ہی لے رہا ہوں اور جائزہ لیتے ہوئے ہی تم تک پہنچا ہوں۔ تمہارے پاس تقریباً 90 افراد ہیں اور تم کہتے ہو یہ مسلح ہیں، حالانکہ مسلح لوگوں کی آمد پر یہاں خاص طور سے نگاہ رکھی جاتی ہے۔ افریقی قبائل اپنے روایتی ہتھیار لے کر تو یہاں آ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جبکہ اسٹیفن براکوڈا کے پاس بہترین آتشی ہتھیاروں کے ذخائر موجود ہیں۔ میں نے ہوندوں کو بتایا کہ ہم ہتھیاروں کو کس طرح نئی شکل دے کر یہاں تک لائے ہیں۔ ہوندوں نے دلچسپی سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، واہ، میں تو ان ہتھیاروں کو دیکھنے کا اشتیاق اپنے دل میں پا رہا ہوں۔ اب ان باتوں کو چھوڑو ہوندو، مجھے یہ بتاؤ کہ اسٹیفن براکوڈا نے جو سونے کا بت تیار کیا ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ سونے کا بت نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص قسم کی دھات سے بنایا گیا ہے جس کا اوپری حصہ برے پتھر کا بنا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس دھات کے نیچے اسٹیفن براکوڈا نے انتہائی مہارت سے یہ انتظامات کر رکھے ہیں کہ وہ اندر سے روشن ہو جائے۔ بہت سے جنریٹر یہاں زیر زمین نصب کیے گئے ہیں جن سے بجلی سپلائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آتش بازی کے ذریعے رنگین پھولوں کا انتظام کیا گیا ہے جو بت کے ہاتھ بکھیرتے ہیں، اور وہ اگر کبھی برہمی اور غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے شعائیں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کے خلا میں ٹارچیں نصب ہیں جو آن ہونے کے بعد مختلف رنگوں کی روشنی خارج کرتی ہیں۔ جدید دنیا کے لیے تو یہ شعبدہ بازی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن افریقہ کے وحشی اور توہم پرست قبائل اسے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اہم سوال مسٹر ہوندو۔ ہاں، پوچھو۔ اب کسی بھی سلسلے میں کوئی تردد نہ کرو، جو کچھ مجھے معلوم ہے میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اسٹیفن براکوڈا کہاں رہتا ہے؟ پہاڑوں میں۔ تم نے مشرقی حصے میں پہاڑوں کا ایک سلسلہ دیکھا ہوگا، وہ اسٹیفن براکوڈا کا مسکن ہے، اور اسی کے نیچے اس کا تمام کارخانہ حیات ہے۔ وہیں پر اس نے مشینیں نصب کر رکھی ہیں، اور میں تمہیں سب سے اہم بات جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیفن براکوڈا نے زیر زمین سرنگوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ سرنگوں کے یہ جال میرے دیکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ان پوائنٹس کے بارے میں تمہیں بتا سکتا ہوں جہاں سے داخلی راستے ہیں۔ وہ پوائنٹ کہاں ہیں؟ ٹھہرو، میں تمہیں زمین پر نقشہ بنا کر بتاتا ہوں۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی لکڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ کر مجھے بونیکا کے گرد و نواح کے بارے میں تفصیل بتانے لگا، اور اس نے مجھے وہ جگہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کرا دی جہاں سرنگوں کے راستے نکلتے تھے۔ اسٹیفن براکوڈا کی اپنی رہائش گاہ کے عقب میں ایک بڑا سا چٹیل میدان ہے، ہوندو نے کہا۔ اوپر سے دیکھنے پر وہ بالکل گھاس کا میدان معلوم ہوتا ہے۔ اس حصے میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، بس یوں سمجھو وہیں اسٹیفن براکوڈا کی مستقل رہائش گاہ ہے۔ سرنگوں کے اس جال میں داخل ہونے کے بعد تم بہت سے ایسے مقامات پر پہنچ جاؤ گے جو اسٹیفن براکوڈا کے نزدیک بہت اہم ہیں۔ ایک سرنگ اس بت کے نچلے حصے تک بھی جاتی ہے اور اس کے قدموں میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ بت کے اندر سے گزر کر اوپر جانے کا راستہ ہے، اور اس کے آخری سرے تک پہنچ کر بت کی آنکھوں تک جا سکتے ہو، اور ان آنکھوں سے تم بونیکا کے اطراف میں پھیلے ہوئے دور دور تک کے مناظر دیکھ سکتے ہو۔ بت کے قدموں کے نیچے جو چھوٹا سا غار ہے اور جہاں سے اندر جانے کا راستہ ہے، وہیں وہ جنریٹر نصب ہیں جو بت کو روشن کرتے ہیں، اور وہیں سے وہ آوازیں بھی نشر کی جاتی ہیں جو بونیکا والوں کے لیے دیوتا کی آوازیں ہیں۔ وہاں تک پہنچنے کا راستہ ایک غار سے گزرتا ہے، اور اس غار کے آس پاس بہت زیادہ پہرا نہیں ہوتا۔ دراصل اسٹیفن براکوڈا کو اپنی زیر زمین دنیا پر بڑا ناز ہے، اور اس کا خیال ہے کہ وہاں تک کسی انسان کی رسائی ناممکن ہے۔ خوب، اچھا، اب ایک سوال اور۔
ان سرنگوں میں اگر کسی اجنبی شخص کو دیکھ لیا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اجنبیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سرنگوں کے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہرا رہتا ہے، بعض جگہ رہتا ہے، بعض جگہ نہیں بھی رہتا۔ میں نے کہا نا کہ وہ سرنگوں کے اس نظام سے بے حد مطمئن ہے، اور اندرونی راستوں پر اسے کسی بیرونی آدمی کے آنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ اپنی دانست میں وہ یہاں انتہائی محفوظ ہے، اور اس نے بڑے غور و خوض کے بعد اس علاقے کا انتخاب کیا ہے۔ مقامی قبیلے کا سردار ایک بے ضرر سا آدمی ہے، اور وہ اسٹیفن براکوڈا کا ممنون ہے، جس کی بنا پر وہ کبھی اس کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ پھر ہر کسی کے یہاں آنے جانے پر نگاہ رکھی جاتی ہے، اسی طرح بیرونی راستوں پر بھی پوری توجہ مبذول ہے۔